کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. توہین مذہب کے جھوٹے کیس میں مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کی 3 ماہ طویل گرفتاری اور رہائی کے بعد یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ مذہبی اختلاف پر توہین مذہب کا جھوٹا کیس درج کروانے والوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں کی جاتی. راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں 3.5 ماہ قید کاٹنے کے بعد مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا بالآخر ضمانت پر رہا ہو گئے. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان نے 2 دسمبر کو درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے قرار دیا کہ اگر ان کے خلاف کوئی اور کیس درج نہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے. مرزا کی رہائی 5 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلکوں کی عوض عمل میں آئی. یاد رہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اپنے غیر روایتی طرز گفتگو، مسلکی وابستگی سے انکار اور دلیل پر مبنی مذہبی مباحث کے باعث لاکھوں سامعین رکھتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ کسی مسلک یا گروہ کی نمائندگی نہیں کرتے اور اپنا تعارف مسلم علمی کتابی کے طور پر کراتے ہیں. یہی آزادانہ طرز فکر ان کے سننے والوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافے کا سبب بنی. مرزا کے خلاف 26 اگست کو جہلم کے تھانہ سٹی میں ایک شہری نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 کے تحت توہین مذہب کا مقدمہ درج کروایا تھا، لیکن جہلم کی ضلعی انتظامیہ نے انہیں گرفتاری سے پہلے 3 MPO کے تحت نظر بند کیا ہوا تھا. نظر بندی کے دوران پولیس نے اطلاع دی کہ ان کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے، جس کے بعد انہیں باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا تھا. جہلم پولیس کے ترجمان عمر سعید کے مطابق یہ کارروائی اس درخواست پر کی گئی جس میں مرزا کے ایک انٹرویو کے بعض جملوں پر اعتراض اٹھاتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کرنے کا باعث بنے ہیں. تاہم بعد ازاں عدالت میں پیش ہونے والے شواہد اور کارروائی کے نتیجے میں محمد علی مرزا پر توہین مذہب کا الزام ثابت نہ ہو سکا. انجینئر مرزا مذہبی مباحث میں اپنی جرات مندانہ اور تحقیقی رائے کے باعث خاصی شہرت رکھتے ہیں. ان کے ناقدین اکثر انہیں روایتی مسلکی بیانیے سے ہٹ کر گفتگو کرنے والا اسکالر قرار دیتے ہیں، جبکہ ان کے حامی انہیں دلیل، تحقیق اور مسلک سے بالاتر نقطہ نظر کا علمبردار کہتے ہیں. انجینئر مرزا اس سے قبل بھی ایسے تنازعات کا سامنا کر چکے ہیں. مئی 2020 میں انہیں مذہبی شخصیات کی مبینہ گستاخی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، تاہم عدالت نے جلد ہی ان کی رہائی کا حکم دے دیا. 2017 اور 2021 میں ان پر قاتلانہ حملے ہوئے جن میں وہ محفوظ رہے. اگرچہ 2021 کے چاقو حملے میں ان کے بازو پر گہرے زخم آئے تھے. ان کا مرکز جہلم میں واقع ایک مدرسہ ہے جہاں وہ کھلے مباحثے کی صورت میں مذہبی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور سامعین کے سوالات کے جواب دیتے ہیں. مرزا کا YouTube چینل پاکستان اور بیرون ملک میں بڑے پیمانے پر دیکھا جاتا ہے. ان کے 2471 سے زائد لیکچرز YouTube پر موجود ہیں، جبکہ 31 لاکھ سے زائد سبسکرائبرز ان کی پیروی کرتے ہیں. ان کے فالوورز کی بڑی تعداد انہیں جدید تحقیق، عقلی استدلال اور روایتی مسلکی حد بندیوں سے ہٹ کر دین اسلام کی تعبیر پیش کرنے والا منفرد اسکالر قرار دیتی ہے. ڈان نیوز سے وابستہ سینئر صحافی کلب علی کے مطابق مرزا کی گفتگو مذہبی حلقوں میں اس لیے متنازع بن جاتی ہے کہ وہ بغیر جھجک دلیل سے بات کرتے ہیں اور ان کے مخاطب کبھی ایک مسلک کے ہوتے ہیں تو کبھی دوسرا، جس کے سبب تنقید کا دائرہ پھیلتا جاتا ہے. کلب علی کا کہنا ہے کہ مرزا کے ناقدین ان کی نظریات کا علمی جواب دینے کی بجائے اکثر ان کی شخصیت پر حملہ کرتے ہیں اور یہی رویہ انہیں ایک بڑے تنازع کا مرکز بنا دیتا ہے. ماضی میں انہیں احمدی یا شیعہ گروہوں کا ایجنٹ قرار دینے کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے ہمیشہ ان کی تردید کی اور خود کو کسی مسلک سے وابستہ کرنے سے انکار کیا. مبصرین کے مطابق مرزا کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور آزادانہ اظہار رائے نے انہیں مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے متعدد طبقات کی تنقید کا ہدف بنائے رکھا ہے. ان کے خلاف توہین مذہب کے حالیہ کیس میں ثابت ہوا کہ اس الزام میں وزن نہیں تھا اور اس کی بنیاد اختلاف رائے پر مبنی تھی، جس کے نتیجے میں انجینئر مرزا کو بلا وجہ 3.5 ماہ جیل میں گزارنے پڑے. قانونی ماہرین کے مطابق کہ اس طرح کے مقدمات یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ مذہبی معاملات میں قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہیں. انجینئر محمد علی مرزا کی رہائی کے بعد
उनके हामियों ने इसे हक की फतह करार दिया है, जबकि नाक़िदीन अब भी उनके बयानिए से इख्तिलाफ रखते हैं। ताहम इस वाक़े ने एक बार फिर पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी इजहार, इल्मी मुबाहिसे और तौहीन मजहब के कवानीन के गलत इस्तेमाल से मुतालिक बहस को मजीद गहरा कर दिया है। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन।